سورۃ القیامہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورت کے اندر، اور یہ سورت مکی سورت ہے، اور مکی سورت کے اندر یہ اس وقت نازل ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر کہ جب کفار مکہ قیامت سے انکاری ہو رہے تھے، اور بعض بعد الموت کا انکار کر بیٹھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد، ہڈیاں ہونے کے بعد، ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ سرکش نفس، گناہ کر کے خوش ہونے والا نفس، گناہ کر کے پھر مزے لینے والا نفس، اور دوسروں میں جا کر، لوگوں میں جا کر وہ باتیں بتانے والا نفس۔ آج کل تو معاذ اللہ ایسے ایسے لوگ گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کر کے اس کو پھر لوگوں میں مشہور بھی کر دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلاں کام کیا ہے، ہوتا وہ کام گناہ کا، لیکن پھر اس کی تشہیر خود بخود کرنا لوگوں کے سامنے، وہ نفس امارہ ہوتا ہے، سرکش نفس۔ وہ برائی کر کے پھر مزے بھی لینا، اور اس کی تشہیر بھی کرنا لوگوں کے سامنے۔ تو یہ بہت خطرناک ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے ایسے نفس کی۔ اور جب ایسے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو ایک مقام آتا ہے، تو وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، جس کی یہاں پر قسم کھائی گئی ہے۔ نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا نفس کہ گناہ کرنے کے بعد ندامت ہو، اسے شرمندگی ہو کہ میں نے فلاں کا کام کیا، غلط کام کیا، فوراً توبہ طائب ہو جائے، فوراً استغفار کرے۔ ظاہر انسان ہے، گناہ گار تو سب ہیں، سب سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں۔ تو خطائیں ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ سے رجوع کرنا، اور پھر اس کی معافی تلافی کروانا اللہ سے، تو ایسے نفس کو لوامہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ بہت پاکیزہ نفس ہوتا ہے، یہ بہت پاکیزہ نفس۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ نفس مطمئنہ، نفس امارہ کی جب اصلاح ہو جائے تو وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور جب اس کی مزید اصلاح ہو جائے تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جیسا کہ اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جائیے اپنے رب کی طرف، تمہارا رب تم سے راضی ہو، تم اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، لہٰذا میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے نفس مطمئنہ چاہیے، یعنی نفس امارہ کی اصلاح ہو جائے تو نفس لوامہ بن جاتا ہے، نفس لوامہ کی اصلاح ہو جائے تو نفس مطمئنہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ کی قسم، ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ جن کا عقیدہ تھا کفار مکہ کے کہ ہم دوبارہ زندہ ہی نہیں ہوں گے، ایک ہی دفعہ مر کھپ جانا ہے اور اس کے بعد زندگی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کسی قسم، ایک تو قیامت کی قسم کھا کے فرماتے ہیں، دوسرا نفس لوامہ کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دوبارہ انسان کو کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے یا یہ گمان کر رہا ہے کہ ان کو ہڈیوں میں اکٹھا ہم نہیں کر سکیں گے؟ اس کی ہڈیوں کو، جتنی بھی ہڈیاں اس کی بسیدہ ہوئی پڑی ہوں گی قیامت سے پہلے، ان کو ہم قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے؟ کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ سوچ سمجھ رکھا ہے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم اس پر قادر ہیں، یعنی دوبارہ ان ہڈیوں کے اوپر گوشت پوست چڑھانے پر ہم کیا ہیں؟ قادر ہیں، ان کو زندہ۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو انسان کو دوبارہ زندہ کرنا یہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ ایک دفعہ ہم نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے، اس کو دوبارہ پیدا کرنا ایک انسان کو یہ تو بہت آسان کام ہے۔ حتیٰ کہ علی ان نسوی بنانا، بنانا کہتے ہیں یہ پوروں کو، ایک تو انگلش میں نا بنانا کیلا، ایک ہے عربی میں بنانا عربی میں کہتے ہیں پوروں کو، انگلیوں کے جو پورے ہیں،
اور دیکھیے کروڑوں انسانوں کے پورے ایک جیسے نہیں، سب مختلف ہے۔ آج کل اگر ایئرپورٹس وغیرہ پر جاتے ہیں نا تو وہاں پر شکل اگر ہمارے جو ہے نا اس سے کاغذات سے نہیں ملتے ہیں، پاسپورٹ سے، تو کیا کرتے ہیں فنگر پرنٹس آپ کے لے لیتے ہیں، کیونکہ فنگر پرنٹس کسی کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کروڑوں اربوں انسانوں کی فنگر پرنٹس اللہ کی تخلیق پر آپ غور فرمائیں کہ سب کو اللہ نے مختلف بنایا ہے، اور کروڑوں اربوں انسانوں کے جو پورے ہیں ان کو دوبارہ اسی حالت میں جو دنیا میں انہیں عطا کیا تھا، اللہ فرماتے بلا قادرین، بلکہ کیوں نہیں ہم تو اس پر بھی قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، کہ تمہارے انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک ٹھیک کر کے دوبارہ ہم زندہ کریں گے۔ اے انسان تو کس خیال میں ہے کہ ہم تمہیں زندہ نہیں کر سکیں گے؟ ہم تمہارے پوروں کو بھی ہم وہی تمہیں عطا کریں گے جو دنیا میں عطا کیا تھا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل بات ہے یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے جو ہے آگے کی زندگی میں وہ ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہے۔ لیفجر امامہ، امام کہتے ہیں آگے کو، آگے، اس لیے تو آپ لوگ ہمیں امام کہتے ہیں، امام صاحب۔ بعض لوگ امام، یہ امام صاحب لفظ اصل میں ٹھیک نہیں ہے، امام ٹھیک نہیں ہے، جو آپ کہتے ہیں نا امام صاحب، امام اکثر عوام میں یہی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے امام، ایک ہوتا ہے امام۔ یہ امام لفظ ٹھیک ہے کیونکہ عربی کا جو لفظ ہے نا سیم، اس کو وہی پڑھنا بہتر ہوتا ہے، وہی ادا کرنا۔ یہ عربی کا لفظ ہے، امام کہتے ہیں آگے کو، چونکہ امام آگے ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی امام صاحب کہتے ہیں آپ۔ تو فرمایا کہ انسان اپنے آگے ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں ڈھٹائی کے ساتھ وہ گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اور یہ انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اگر وہ قیامت حق ہے، سچ ہے، واقعی آنی ہے تو وہ کب آئے گی، وہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یسألو، یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایان یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن کب آئے گی۔ فإذا برق البصر، اللہ فرماتے ہیں کب آئے گی، جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن آئے گی۔ وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، یہ چاند جس کی روشنی ہے، نور ہے، یہ بے نور ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، اور جمع کر دیا جائے گا، اکٹھا کر دیا جائے گا چاند و سورج کو، لپیٹ کر ایک جگہ ان کو جمع کیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ، اس دن انسان کہے گا این المفر، کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، مفر فرار ہونا، بندہ فرار ہو گیا کہتے ہیں نا، یہ مفر، یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ اس دن انسان پوچھے گا آپس میں کہ کوئی ہے یا کوئی پتلی گلی جہاں سے ہم نکل سکیں، یہ جو آگے حساب کتاب ہو رہا ہے، ابھی ہم نے حساب کتاب دینا ہے، تو اس سے کوئی بچنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی فرار ہونے کا راستہ ہے۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں فرار ہو سکتے، اس دن کوئی پتلی گلی نہیں ملے گی، کوئی فرار ہونے کا کوئی راستہ، کوئی چھپنے کا نہیں ملے گا۔ لا وزر، کوئی جگہ نہیں ہوگی پناہ کی جہاں جا کر انسان اللہ کے عذاب سے کوئی بچ کر پناہ حاصل کر لے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا، ٹھہرنا ہوگا، یعنی پروردگار کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا یا اسے سنا دیا جائے گا کہ ما قدم واخر، کیا اس نے اپنے آگے بھیج دیا تھا، کیا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ کوئی مال و متاع کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ پیچھے کتنا مال چھوڑ کر آیا تھا، نہیں، بلکہ پیچھے کتنی نیکیاں چھوڑ کر آیا تھا، اس مال کے ذریعے کون سا ایسا کام کیا تھا کہ وہ پیچھے سے بھی ایک جاری، کہتے ہیں نا کہ صدقہ جاریہ، انسان مرنے کے بعد بھی اس کو وہ جاری رہتا ہے، ایسا صدقہ۔ مثلاً کوئی نہر کھدوائی تھی، کوئی روڈ بنایا تھا، کوئی کسی کے لیے کوئی اسپتال بنایا تھا، کوئی ایسے جو ہے رفاہی کام کیا تھا کہ جو مرنے کے بعد بھی وہ جاری ساری ہے، اس کو کہتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ کر آیا تھا، آگے کیا کیا تھا۔ ظاہر ہے پھر آگے صدقہ و خیرات کام آئیں گے۔ اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب ساری بلائیں اکٹھی ہو جائیں گے قیامت کے دن، اس دن صدقہ اور خیرات ان کو ڈال دیں گے جو دنیا میں کیا تھا، اور یہ عبادتیں یہی کام آئیں گے، یہ اطاعت یہ کام آئیں گے۔ تو فرمایا کہ ما قدم و اخر، اس نے کیا آگے کا بھیج دیا تھا اپنے لیے نامہ اعمال میں سے، اور کیا پیچھے چھوڑ دیا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،
بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا. اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کیا پیچھے چھوڑ کر آیا اور میں کیا لے کر آیا ہوں, میں کون سی نیکیاں لے کر آیا ہوں اور کون سی نیکیاں پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں دنیا میں. یہ نیکیاں نیک اولاد بھی ہیں, یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کر جانا, یہ بھی گویا نیکی چھوڑ کر جا رہے, کیونکہ نیک اولاد پیچھے سے دعائیں کرتی رہیں گی اور وہ دعائیں یہ وہاں کام آئیں گی. کیونکہ پیچھے وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ مجھے یاد آیا, ایک بندہ فوت ہو گیا, اس کا چھوٹا سا بچہ تھا, ابھی وہ مدرسے جانے کا وہ لائق بھی نہیں تھا. لیکن جب فوت ہونے کے بعد وہاں حساب کتاب اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندہ گناہ گار اتنا تھا کہ سزائیں شروع ہوئی, اس کے اوپر سزائیں شروع ہوئی. لیکن اس کا وہ چھوٹا سا بچہ, حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک قاری صاحب کے ساتھ یعنی قرآن کے پڑھانے والے کے پاس وہ چلا گیا, تو وہ شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والد کے اوپر ہونے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں کہ میں اسے کیسے عذاب دوں, اس کا بچہ دنیا میں کہہ رہا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, تو وہ اللہ کیسے سزا دے. تو یہ نیک اولاد ہے, یہ اولاد بھی کام آئیں گی, یہی نیکیاں ہیں ہماری انشاءاللہ. تو اچھی تربیت کر کے جب اولاد کو ہم دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے تو یہی اولاد ہمارے لیے باعث نیکی اور اجر ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ فرماتے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, اس کو خود پتہ ہوگا اچھی طرح اپنے اعمال کے بارے میں. ولو القی معاذیرہ, چاہے وہ کتنے بہانے بنائیں اس دن, لیکن اس کو پتہ تو ہوگا کہ میں نے پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہوں, میں آگے کیا لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں. لا تحرک به لسانک لتعجل به. اب یہاں سے ایک اور بات شروع ہو رہی ہے, اس کو میں کہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے, کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم قرآن پاک کی جب صورتیں آیتیں نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی فرماتے تھے انہیں یاد کرنے کے لیے کہ کہیں بھول نہ جائیں, جلدی یاد کرو. تو اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ فرمائیے, آپ کو ہم نہیں بھلائیں گے, کیونکہ آپ کو ہم یاد کروائیں گے, آپ کے ذہن میں بھی ہم ڈالیں گے, آپ جلدی نہ فرمائیے. ایک الگ موضوع انشاءاللہ کل سے آپ حضرات کے سامنے اس کو رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.